جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ صاد سے 23ویں سپارے کے دوسرے نصف کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا شان نزول آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ کا ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنی یہ دعوت دینے سے روک دیں، اپنے بھتیجے کو یہ دعوت دینے سے آپ روک دیں تو ہم ان کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دے دیں گے اگر یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیشکش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے اچھی بات ان کو نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا جی بالکل بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ میں ان سے کہلانا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں سارا عرب ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا اور عجم بھی ان کے غلام بن جائیں گے۔ پھر آپ نے کلمہ توحید پڑھا، تو جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ توحید انہوں نے سنا تو کپڑے جھاڑ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیں، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سورہ صاد کی یہ ابتدائی آیات اسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بل الذین کفروا، بلکہ یہ لوگ جو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، فی عزت و شقاق، یہ سخت تکبر اور ضد کے اندر مبتلا ہیں، سخت تکبر اور ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے کتنے ہی ہلاک کر چکے، من قرن، ہم قومیں، فنادوا، تو وہ فریاد کرنے لگے، ولا تحین مناس، مگر نہیں تھا وہ وقت فریاد کرنے کا، وعجبوا ان جاءہم، اور انہیں تعجب ہوا اس بات پر، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کافر لوگ کہنے لگے، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور سخت جھوٹا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا ڈالا اسے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود، ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے، ان امشوا، چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت کے اوپر، ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کا کچھ اور مقصد ہے، جس کا کچھ اور مقصد ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتا دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ اس سب کچھ سے مقصد آپ کا سرداری حاصل کرنا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ، اور ہم نے نہیں سنی، میوٹ رکھیں اپنے مائک، ما سمعنا، ہم نے نہیں سنی، بہذا، کوئی ایسی بات، فی الملت الآخرہ، باقی قوموں میں، باقی جو امتیں ہیں ان میں تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک من گھڑت بات، آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا صرف اسی پر یہ ذکر ہم میں سے، یعنی یہ قرآن صرف اسی پر نازل کیا گیا اور کوئی آدمی نہیں ملا تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری، واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہیں میرے ذکر کے بارے میں، بل لما یذوق العذاب، بلکہ انہیں میں یعنی بل لما یذوقوا، بلکہ انہوں نے نہیں چکھا ابھی تک عذاب، عذاب کا مزہ، عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے یہ ابھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ہیں ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے، العزیز جو زبردست ہے، الوہاب اور جو زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی وہ کوئی کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں کہ وہ اللہ کے منتخب کردہ نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں نبوت دی گئی؟ کائنات کے سارے خزانے
وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، جس طرح سارے خزانے اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ اختیار بھی اس اللہ کا ہے، وہ کس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اور کس کو نہیں بنا کے بھیجتا، ان کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان پر، فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، فلیرتقوا، چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب، عالم اسباب میں۔ اگر اتنی وہ دعوے کر رہے ہیں تو پھر عالم اسباب جہاں پر ساری کائنات کا نظام چلایا جا رہا ہے، وہاں پر چڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ نے کس کو نبی بنایا کس کو نہیں بنایا، ان کو تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم، جند یہ بھی ایک لشکر ہے چھوٹا سا، جند ما بہت چھوٹا سا لشکر ہے، ہنالک اسی جگہ، مہزوم شکست کھا جائے گا، اسی جگہ شکست کھا جائے گا، من الاحزاب دوسرے لشکروں کی طرح، جس طرح انہوں نے شکست کھائی یہ بھی شکست کھا جائے گا۔ تو گویا مشرکین مکہ کی شکست کی پیشن گوئی پہلے کر دی گئی کہ یہ مکہ جو ہے یہ فتح ہوگا اور ان کو شکست ہوگی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والے تھے، میخوں والے تھے۔ بعد نے لکھا ہے کہ یہ فرعون اپنے مخالفین کی دونوں ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ کے ان کو اذیت دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا۔ وثمود اور قوم سمود نے، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکہ اور ایکہ والوں نے، ایکہ والوں سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اولئک الاحزاب یہی وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی، شکست کھائی اللہ کے عذاب کے سامنے، بے بس ہو گئے۔ ان کل الا کذب الرسل، یہ سب نہیں تھے مگر جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو، فحق عقاب تو میرے عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو گیا، ان پر ثابت ہو گیا میرے عذاب کا فیصلہ۔ ما ينظر هؤلاء اور یہ سارے انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ کا، ایک چنگاڑ کا، ما لہا من فواق نہ ہوگا جس کے بعد کوئی دھماکہ، ایک ایسی چیخ آئے گی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی دھماکہ ہو کر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی چیخ کے ساتھ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وقالوا ربنا اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب، عجل لنا قطنا جلدی سے دے دے ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے، یعنی یہ کافر اور مشرک عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے آپ ہم سے عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر یوم حساب کے آنے سے پہلے پہلے وہ عذاب آنا چاہیے تاکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیسا عذاب آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے ان کی ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ان کی باتوں کے اوپر آپ صبر کریں، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ان برگزیدہ پیغمبروں اور بندوں کو یاد کریں جن کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں آئی لیکن وہ ہر آزمائش کے اندر ثابت قدم رہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ذل عید جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، جس کے پاس بڑے اختیارات تھے، اللہ نے اس کو ایسی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، انہو اواب اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق وہ تسبیح کرتے تھے شام کے وقت اور صبح کے وقت، یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، حضرت داؤد کو اللہ نے
ایسی آواز مسحور کن آواز عطا کر رکھی تھی، جب اس سے وہ اللہ کو یاد کرتے تھے تو سارے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے۔ پرندے ہوا کے اندر معلق ہو جاتے، اڑتے اڑتے رک جاتے آپ کی تسبیح سن کر، آپ کی خوبصورت آواز سن کر، اور وہ بھی اپنی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ ملا لیتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے شام کے وقت اور صبح کے وقت، والطیر محشورا، اور پرندے سمٹ آتے تھے، ادھر ادھر جوڑ رہے ہوتے تھے وہ سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، کل لہو اواب، اور یہ سب کے سب اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مستحکم کر دی تھی ان کی حکومت، وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کر رکھی تھی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کرتے تھے ایک بات سے فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی کہ وہ کیا آزمائش تھی، صرف اتنا بتایا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، جب اچانک لوگ دیوار پھلانگ کر محراب کے پاس ان کے پاس پہنچ گئے تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اپنے ایک مقدمے کا آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں، یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبے ہیں، دمبیاں، جو 99 دمبیاں اور بیڑے ہیں، اور میرے پاس جو ہے نا صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ میرا بھائی ایسا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھ سے ایک دمبی ہے نا میرے پاس، بجائے اس کے کہ یہ اپنے 99 میں سے بھی مجھے دے، یہ ایک دمبی بھی مجھ سے لے لینا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی باتوں سے مجھے دبا لیا ہے، لہٰذا یہ جو ہے نا ایک دمبی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا بات ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، بھئی اس کے پاس 99 ہیں اور یہ اپنے ان 99 کے اوپر قناعت نہیں کر رہا، اور پھر بھی اس کی نظر آپ کی ایک دمبی کے اوپر ہے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو فوراً ان کو خیال آیا کہ اس سے پہلے انہوں نے بھی کوئی ایک ایسا عمل کیا تھا جس پر اللہ نے تنبیہ کے لیے یہ لوگ ان کے پاس بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی ناانصافی والی بات ہے، تو میرا جو طرز عمل ہے وہ بھی درست نہیں ہے، مجھے بھی اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بعض علماء مفسرین نے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کو اگر مثلا جو ہے وہ کسی سے کوئی کسی کے نکاح کے اندر ہے اور اس عورت سے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو شوہر سے کہہ دے کہ تم اس کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، انہوں نے اپنے وزیر کو کہا کہ وہ اپنی بیگم کو طلاق دے دیں تاکہ میں ان سے نکاح کر سکوں، کیونکہ وہ جو ان کی بیگم تھی وہ امور سلطنت چلانے میں اور باقی معاملات میں بھی کافی ذہین تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو جب ان کی یہ بات آئی، ویسے تو اس زمانے میں یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے پیغمبر کو حسنات الابرار سیئات المقربین کے اصول کے تحت ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں۔ تو یہ واقعہ ایک ان کے سامنے پیش آیا، یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا پہنچی ہے تمہیں مقدمے والوں کی خبر، نبا خبر، الخصم مقدمے جو آپس میں مقدمہ لے کر آئے تھے۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں دھمکے پہنچے، اِذْ دَخَلُوا عَلَى داؤد، جب وہ پہنچے داؤد علیہ السلام کے پاس، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لا تخف، مت گھبرائیں، خصمان، ہم دو فریق مقدمہ کے، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان
ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے، نا انصافی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ اب کیا مقدمہ تھا؟ وہ مقدمہ لے کر آئے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنی وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا ہے اکفلنی، وہ بھی میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے باتوں سے دبا لیا ہے، اور مجھے اس بات پہ راضی کر دیا کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں۔ قال، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک بسؤال ناجتک، بلا شبہ اس نے ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کا مطالبہ کر کے، تم سے، بسؤالی، مطالبہ کر کے، ناجتک، آپ کی دمبی کا، الی نعاجی، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا۔ بھئی اس کے پاس تو 99 ہیں، پھر یہ آپ کی دمبی کے اوپر کیوں نظر رکھے ہوئے ہے؟ لیبغی بعضهم علی بعض، زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، اور بے شک بہت سارے ساتھ مل جل کر رہنے والے، اور بے شک بہت سارے ایک ساتھ رہنے والے، جوائنٹ سسٹم میں رہنے والے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وقلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اس طرح کے لوگ ایمان والے کم ہیں، باقی سارے آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ وظن داؤد، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو فیصلے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو میری آزمائش تھی۔ وظن داؤد، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، انما فتناہ، کہ یہ آزمائش ہے ان کی جو ہم نے ان کو آزمایا۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ سجدے میں گر گئے، واناب، اور انہوں نے رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے معاف کر دیا ان کا یہ قصور۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے پاس ہے، لَزُلْفَا، قرب کا مقام، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ، بہترین انجام جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں، ولا تتبع الہویٰ، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، جو اپنی خواہشات ہیں وہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس بنا پر کہ وہ بھول گئے یوم الحساب، حساب کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا، بے مقصد، بے مقصد ہم نے پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا، سو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، وہ آگ میں جلیں گے، آگ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا، ام نجعل الذین، کیا ہم کر سکتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ہم بنا سکتے ہیں کن کی طرح، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، ان کی طرح ہم کر سکتے ہیں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کا تصور رکھا ہے، قیامت آئے گی اور سب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر سکتے ہیں متقیوں کو فاجروں کی مانند، جو فاسق اور فاجر ہوں ان کی مانند کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے
جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، مبارکن بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتی تاکہ غور و فکر کرے وہ اس کی آیات پر، ولیتذکر اور نصیحت حاصل کرے اس سے اولو الالباب عقل والے، جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو ان کا بیٹا سلیمان، نعم العبد بہت اچھا بندہ تھا، یہ جو سلیمان تھے بہت اچھے بندے تھے، انہو اواب بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جہاد کے لیے تیار جو گھوڑے تھے ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ان کا معائنہ کرتے کرتے وہ ایسے اس کے اندر کھو گئے کہ کچھ لمحے کے لیے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رک گیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیوں رکا ہے، میری زبان کے اوپر تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بعد نے کہا کہ نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان گھوڑوں کو واپس بلایا اور کہا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری یہ نماز رہ گئی یا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، لہٰذا میں ان کو قربان کرتا ہوں۔ وہ گھوڑے ان کو بہت پسند تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے پاؤں اور گردنوں کے اوپر کاٹنا شروع کر دیا اور گھوڑے قربان کر دیے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو منگوایا اور ان کے پاؤں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ گھوڑے جتنے مرضی ہو جائیں یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہوں گا۔ اذ عرض علیہ بالعشی اور وہ واقعہ یاد کرو، عرض علیہ پیش کیے گئے ان کے سامنے، بالعشی شام کے وقت، صافنات الجیاد خوب سدھائے ہوئے گھوڑے، ایسے گھوڑے جن کو سدھایا جاتا ہے۔ فقال تو انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر کہ میں نے دوست رکھا ہے مال کی محبت کو، انی احببت میں نے پسند کر لیا، حب الخیر مال کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، کہ یہ جو گھوڑے مجھے پسند ہے یہ بھی اللہ کی یاد کی وجہ سے ہیں۔ یا بعد میں پھر اس کا دوسرا ترجمہ کیا کہ میں نے مال کو پسند کر لیا عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، ردوہا علیہ تو انہوں نے کہا کہ ردوہا علیہ ان کو واپس لاؤ میرے پاس، فطفق مسحا بالسوق والاعناق پھر وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں اور ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور بلا شبہ ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، ثم اناب پھر اس سے رجوع کیا۔ یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ جس کرسی کے اوپر نشست کے اوپر وہ بیٹھتے تھے وہاں ایک ناقص جسم، ادھورا جسم وہ ڈال دیا گیا۔ حضرت سلیمان کی اس میں آزمائش تھی۔ اس کے واقعے کی بھی تفصیل مستند احادیث میں یا کہیں نہیں ملتی، لہذا اس کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی سی بات قرآن نے کہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آزمائش میں سرخرو ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد لأحد من بعدی جو میرے بعد کسی کی بھی سزاوار نہ ہو، ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی مجھے عطا کر، انک انت الوہاب بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہذا ہم نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں کی گئی۔ کون سی بادشاہت؟ صرف زمین پر ان کا حکم اور اختیار نہیں چلتا تھا، بلکہ آسمانوں پر ہواؤں میں ان کا حکم چلتا تھا، جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ ایسی حکومت اور ایسی سلطنت ان کو اللہ نے عطا کی۔ فسخرنا له الريح
سو مسخر کر دیا ہم نے ان کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ جو چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاءن نرمی کے ساتھ، حیث اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ہوا ان کو پہنچا دیتی تھی، ہوا کی دوش کے اوپر ان کا تخت اڑتے ہوئے جاتا، جہاں کا وہ ارادہ کرتے تھے وہاں تک وہ ہوا ان کو پہنچا دیتی تھی۔ والشیاطین اور وہ جنات شیاطین بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، کل بنائن جو نہایت ماہر معمار تھے، مستری تھے، یہ کنسٹرکشن کا کام جانتے تھے، بہت ماہر تھے وہ اس کام میں، کنسٹرکشن کے کام میں، وغواص اور غوطہ خور بھی تھے۔ یہ دو کوالٹیز تھی ان سرکش شیاطین میں، ایک تو تعمیرات بہت اچھی کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اور دوسرا وہ سمندر میں غوطے خوب لگاتے تھے، تو ان کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ موتی نکلوائے دریاؤں اور سمندروں سے، جو ان کی سلطنت کو مستحکم کر سکے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد اور دوسرے کچھ شیاطین بھی جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں، بعض سرکش جنات جو قابو میں نہیں آ رہے تھے وہ جکڑے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بیڑیوں میں، اس طرح وہ بھی ان کے تابع ہوئے۔ ھذا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے، فمنن اب جسے چاہے تو دے دے، او امسک یا جس سے چاہے روک لے، بغیر حساب کوئی حساب نہیں، آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک ان کے لیے ہے ہمارے پاس، لَزُلْفَا تقرب کا مقام، قرب کا مقام، وحسن مآب اور بہترین انجام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادا ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان کہ بے شک انی مسنی الشیطان بنصب شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو اس سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بیماری اور تکلیف اور پریشانی اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کی جائے، کہ شیطان کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے اعمال پر غور کر کے آدمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ مجھے شیطان نے تکلیف میں مبتلا کر دیا، وہ عذاب اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، لہذا جب انہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ فریاد کی تو اللہ نے ان کی فریاد کو قبول کیا، اور ان کے لیے صحت کا جب انتظام کیا تو حکم یہ ہوا، ارکض برجلک ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل یہ رہا غسل کرنے والا، بارد ٹھنڈا پانی، غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی، و شراب اور پینے کا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسا چشمہ نکال دیا کہ جس سے غسل کرنے اور پانی پینے کے اوپر اللہ نے ان کو شفا نصیب فرما دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا اور ایسی آزمائش تھی کہ اس آزمائش کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کو سب رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک وفادار بیوی تھی جو ان کے ساتھ آخر تک وفا نبھاتی رہی، باقی سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ جب وہ دوبارہ آزمائش ختم ہوئی تو سارے کے سارے اولاد اور جتنے رشتہ دار تھے وہ بھی واپس آ گئے، مزید اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کے اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور اتنے ہی مزید، رحمتا منا اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ، وذکرا تاکہ یاد دہانی ہو، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے، کہ وہ بھی اگر اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے رب کی آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ان کو بھی نعمت عطا فرما سکتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا یہ دراصل اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وفادار اور وفا شعار بیوی کے حوالے سے ایک مرتبہ تنگ آ کر یہ قسم کھا لی کہ میں اس کو 100 لاٹھیاں یا 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اب جب بعد میں جب ٹھیک ہو گئے اور وہ نظر پورے کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو میری اتنی وفادار بیوی ہے جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اب میں یہ قسم کھا چکا ہوں اور اس کو ڈنڈے کیسے ماروں؟
تو اللہ نے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ وہ جو ایسے تیلے یا تنکے لیے جائیں جن کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی، ان کا 100 کا گٹھا بنا کے ایک ہی بار ان کو مار دیں تو یہ 100 ڈنڈے مارنے کا مترادف آپ کی بات قبول کر لی جائے گی، لہذا آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے کہا کہ پکڑو اپنے ہاتھ میں ضغثن، تنکوں کا گٹھا، تنکے جو ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ یہ جھاڑو شاڑو بناتے ہیں، ایسا گٹھا پکڑو، فضرب بھی، اور اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو مارو، ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، کیا بہترین بندہ تھا، نعم العبد، یہ پنجابی میں بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا بیبا بندہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو دنیا سے رخصت ہو جائے تو کہتے ہیں بڑا بیبا بندہ تھا، تو نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اپنے رب کی طرف، وذکر عبدنا، اب کچھ اور انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وذکر عبدنا، اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی والابصار، جو بڑی قوت عمل رکھنے والے تھے اور صاحب بصیرت تھے، بڑی بصیرت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ہم نے ان کو برگزیدہ کیا تھا ایک خاص صفت کے لیے، بخالصتاً، خاص صفت کی بنا پر، ذکر الدار، جو دار آخرت کی یاد تھی، یعنی آخرت کی یاد کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کو اور آخرت کو یاد کرتے رہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہ برگزیدی اور بزرگی عطا کی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، بے شک وہ ہیں ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے نیک بندوں میں سے، چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہیں، ہم نے ان کو منتخب کیا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَع، اور یسع علیہ السلام کو، وَذَا الْكِفْلِ، اور ذا الْكِفْلِ کو، یہ بھی ایک پیغمبر تھے، اور بعد نے کہا کہ ذا الْكِفْلِ جو ہے وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت یسع کے خادم تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہ نیکی اور وہ بزرگی اور وہ تقوی عطا کر رکھا تھا جس کی بنا پر ان کا ذکر قرآن میں ہوا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے، یہ سب کے سب چنے ہوئے خاص بندوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک ذکر تھا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک متقیوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ کون سا اچھا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ان کے دروازے بند نہیں ہوں گے، لاک نہیں ہوں گے، ہر وقت ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا، وہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا، اور وہ طلب کر رہے ہوں گے اس میں، یعنی جنتوں میں، بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، ڈھیر سارے لذیذ پھل اور مشروبات، جنت کے اندر وہ اس طرح کے لذیذ پھل اور مشروبات طلب کریں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور ان کی ہم عمر حوریں، اللہ ان کو شرم و حیات کی دولت سے جو مالا مال ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی، ایسی حوریں عطا کریں گے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تمہارے ساتھ، لیوم الحساب، حساب والے دن کا، یعنی حساب والے دن یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ ان هذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما له من نفاد، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا، یہ تو ہے متقیوں کا انجام، یہ تو متقیوں کا انجام ہے، لیکن جو سرکش ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، بلا شبہ سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآبٍ، بدترین ٹھکانہ ہے، کون سا؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں ان کو ڈالا جائے گا، جھلسایا جائے گا، فبئس المہاد، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ھذا، ان کو کہا جائے گا یہ تمہاری قیام گاہ ہے، یہ عذاب ہے، فَلْيَذُوقُوهُ، سو چکھو اس کا مزہ، حمیم و غساق، کھولتے ہوئے پانی، اور غساق، پیپ اور خون ملا ہوا پانی،
یہ جو ہے نا ان کو دیا جائے گا جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور خون کا ملا ہوا مشروب، وہ وہاں پر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب، اسی قسم کے جو دوسرے عذاب ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں گے۔ ھذا فوج، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ھذا فوج، یہ ایک لشکر ہے، مقتحم معکم، جو گھسا چلا آ رہا ہے تمہارے پاس، یعنی جہنم کے داروغوں سے، جہنم کے اندر جو ڈیوٹی پہ مامور فرشتے ہوں گے ان سے کہا جائے گا یہ ایک لشکر ہے، مقتحم معکم، جو تمہارے پاس گھسا آ رہا ہے، لا مرحبا بکم، ان کا کوئی استقبال نہیں ہے، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں کہنا، انہم صال النار، بے شک یہ جہنم میں جھلسنے والے ہیں، جہنم کے اندر ان کو ڈال دو۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تو جو پہلے سے جہنم کے اندر موجود ہوں گے وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خیر مقدمی کلمات نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے مرحبا کا انتظام نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہمارے سامنے یہ عذاب لائے ہو، کیونکہ ہم نے تو تمہاری پیروی کی تھی، ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ جہنم دیکھنی پڑی۔ فبئس القرار، سو یہ بہت ہی بری جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے بعد میں جہنم میں آنے والے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو بھی ہمارے سامنے لایا ہے یہ مصیبت، فزدہ عذابا، تو اس کو اور زیادہ عذاب دے، ضعفا فی النار، جہنم کا 2 گنا عذاب، جہنم کا 2 گنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم نہیں دیکھتے یہاں پر ان لوگوں کو، ما لنا ہمیں کیا ہے، لا نرى ہم نہیں دیکھتے، رجالا ان لوگوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم دنیا میں برے سمجھتے تھے، وہ نیک اور برگزیدہ لوگ جن کو دنیا میں یہ حقیر سمجھتے تھے اور ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی عزت احترام نہیں کیا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ جہنم میں جب ان کو نہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان لوگوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں چلے گئے، تو اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اس دن کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، اتخذناہم سخریا، ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، دنیا میں ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، ان کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں، ہماری آنکھیں جو ہے وہ چندیا گئی ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ سچ ہے، تخاصم اہل النار، اسی طرح دوزخ والے آپس میں جھگڑتے رہیں گے، ساری دنیا میں بھی جھگڑ رہے ہیں، وہاں جہنم میں بھی جھگڑتے رہیں گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور سب کے اوپر غالب آنے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے، العزیز الغفار، جو زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، ان سے کہہ دو یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ جو قیامت کی اور جہنم کی اور آخرت کے عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اسے سن کر منہ موڑ رہے ہو۔ ما کان لی من علم، نہیں تھا مجھے کچھ علم اس خبر کا، بالملأ الاعلی، عالم بالا کی خبروں کا، عالم بالا جو اوپر کی خبریں، مجھے ان کا کچھ علم نہیں تھا، اذ یختصمون، جب وہ وہاں یہ جھگڑ رہے ہوں گے، تو یہ ساری خبریں مجھے اللہ نے دی ہیں، جب اللہ نے دی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ ان یوحا الیہ، نہیں کی جا رہی وہی یہ باتیں میری طرف، الا انما، مگر صرف یہ کہ میں، انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا۔
کھلے عام خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، انی خالق بشرا، کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدے کرتے ہوئے جھک جانا، فَقَعُوا، تو گر جانا، لہو، اس کے سامنے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکہ، چنانچہ سب سے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، کلہم، سب کے سب، اجمعون، اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے بڑائی کا گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس، تو فرمایا اللہ نے، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس انسان کے سامنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو کوئی بلند و برتر ہستی ہے، تو کوئی بلند و برتر ہستی ہے، یا تکبر ہے تیرے اندر؟ کیوں تو نے جو ہے وہ میرے بندوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا؟ قالا، تو فرعون نے وہی لاجک بیان کی، اپنا شیطان نے اللہ کے سامنے، قالا انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ زیادہ بہتر ہے۔ آگ، جس سے آگ سے پیدا کیا گیا، وہ کیوں اس کے سامنے جھکے؟ قالا، تو اللہ نے فرمایا، فاخرج منہا، یہاں سے اب تو نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو ہی مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور تیرے اوپر میری لعنت ہوگی، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا تک، قیامت تک۔ قال رب فانظرنی، اس نے کہا کہ اے رب مجھے مہلت دے دیجئے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب سب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال فإنك من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت ہے، لیکن اس مہلت کی مدت مقرر نہیں کی کہ قیامت تک ہے، بس لا علی التعین مہلت دے دی۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کے اوپر موت طاری ہوگی، تو ان کے ساتھ ساتھ شیطان کے اوپر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، جس کا وقت مقرر ہے، اس وقت تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ قال فبعزتک، شیطان نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں بہکا کر رہوں گا ان سب کو، ان سب کو میں گمراہ کروں گا، آپ کے یہ جتنے بندے ہیں نا، ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے ان نیک بندوں کے جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا آپ کے لیے، جو مخلص بندے ہیں آپ کے، ان کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا، ان مخلص بندوں کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، فالحق، تو حق یہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، اور کون سی بات حق ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو آپ سے، تجھ سے شیطان، وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تیرے جالوں میں پھنسیں گے، تیرے چکروں میں آئیں گے، اجمعین، سب کے سب، یعنی ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے، تکلف کرنے والوں میں سے، ان هو الا ذکر، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گی اس خبر کی حقیقت، قرآن کی دی ہوئی خبر کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی، بعد حین، کچھ مدت کے بعد، کچھ مدت کے بعد یہ حقیقت تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی، اس لیے اس مدت تک کے لیے انتظار کرو۔ سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، فاعبد اللہ، سو تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی اطاعت، مخلصاً خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے، الدین اپنی اطاعت اور فرما برداری۔ الا للہ الدین الخالص، الا خبردار، سن لو جان لو، للہ الدین الخالص، اسی اللہ کا حق ہے خالص عبادت اور اطاعت۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ کو بناتے ہیں اپنے سرپرست یا اپنے معبود، ما نعبدہم، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں پہنچا دیں اللہ کے قریب، زلفا کسی درجہ میں۔ مشرکین کبھی کبھار یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنا معبود اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ نے کہا یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، اس نیت سے بھی کرو گے شرک تو یہ شرک ہوگا اور اللہ کی پھٹکار ہوگی تم پر۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اللہ کے ولی کو، اللہ کے کسی برگزیدہ اور نیک بندے کو اس لیے پوجتا ہے کہ یہ قیامت میں اللہ کے سامنے میری سفارش کرے گا اور مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اس کی قبروں کو چومتا ہے اور وہاں پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان سب باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، دنیا میں جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتے، من ہوا کاذب کفار، ایسے شخص کو جو جھوٹا ہو اور کافر ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ کوئی بنا لیتا اپنا بیٹا، اپنی اولاد کوئی بنا لیتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، سبحانہ، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، وہ اللہ، وہ تو اللہ ہے الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک، یکور اللیل علی النہار، وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹتا ہے رات کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلا جا رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، کون سی مقررہ مدت ہے؟ قیامت تک۔ الا هو العزیز الغفار، جان لو وہی اللہ زبردست ہے اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اسی میں سے اس نے اس کا جوڑا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، انسانوں میں نر اور مادہ کا سسٹم رکھا، مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں ان کے 8 جوڑے، چوپائے ان کے 8 جوڑے۔ یہ 8 جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، عام طور پر یہی جانور استعمال ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ جوڑے یہ ٹوٹل 8 بن گئے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور بنائے، چوپائے بنائے، لیکن تمہاری جو اپنی تخلیق ہے اس کے اوپر غور کرو۔ یخلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ارب ہا انسان ہیں لیکن کسی کی شکل ایک جیسی دو لوگوں کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو فرمایا خلقا من بعد خلق، ایک شکل کے بعد دوسری شکل۔
یا بعد نے کہا کہ ایک شکل کے بعد دوسری شکل سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، پھر اس کی پوری جسامت بنائی جاتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ اپنی قدرت سے روح پھونک دیتے ہیں۔ یہ خلقم بعد خلق ہے، ایک شکل کے بعد دوسری شکل۔ فی ظلمات ثلاث، تین تاریک اندھیروں میں، تین تاریک پردوں میں، یعنی جو اندھیرے والے پردے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعد نے کہا کہ ایک تو پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر جو ماں کا رحم ہوتا ہے اس کا اندھیرا، اور تیسرا جو بچے کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ تو یہ تین اندھیرے اللہ نے ان کے اندر انسان کی پرورش کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ، فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفرو، اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، ولا یرضی، اور وہ پسند نہیں کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں سے، الکفر، کفر والے اعمال، وَإِن تشکروا، اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ پسند کرتا ہے شکر کو تمہارے لیے۔ شکر کا راستہ اللہ کو اپنے بندوں کے لیے پسند۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ تو قیامت کے دن وہ تمہیں تمہارا عمل وہ بتا دے گا کہ کیا عمل کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف۔ ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی اور نعمت سے، منہ، جو اسی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس میں وہ اللہ کو پکار رہا تھا، جس میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ جب نئی اس کے اوپر خوشی آ جاتی ہے تو وہ پھر مصیبت کو بھول جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ اللہ کے ہم سر ٹھہرانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ بھٹکا دے ان کو اللہ کے راستے سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تمتع بکفری کا قلیلا، اپنے کفر سے مزے لوٹ لو تھوڑے دن، تھوڑے دن اپنے مزے، یہ کفر کے مزے کر لو۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم جہنمی ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کا انکار کر کے کتنا گھاٹے کا اور نقصان کا سودا کیا۔ امن ہوا قانتن، بھلا وہ شخص، قانتن، جو مطیع اور فرما بردار ہے، وہ بہتر ہے، آناء اللیل ساجدن، جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، آناء اللیل، جو متوجہ ہوتا ہے رات کو، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، او قائمن، یا کھڑا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھتا ہے، یحذر الآخرہ، اور وہ اللہ اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو نہیں جانتے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو جانتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو قبول کرتے ہیں وہی لوگ، اولو الالباب، جو عقل رکھنے والے ہوں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرتے رہو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ،
लिल्लदीन, उन लोगों के लिए, अहसनु, जिन्होंने नेकी का रवैया इख्तियार किया, फी हाज़ी दुनिया, इस दुनिया के अंदर, हसनतुन, भलाई है, उनके लिए भलाई है अल्लाह की तरफ से। व अर्जुल्लाहि वासिआ, और अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अगर किसी ऐसी जगह पर तुम हो कि वहाँ पर इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने में तुम्हारे लिए मुश्किल है और दुश्मन तुम्हारे ऊपर मजालिम डाल रहा है, तो फरमाया इन्ना अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, वहाँ से फिर हिजरत करके ऐसे इलाके की तरफ चला जाना चाहिए जहाँ बिला खौफ व ख़तर अल्लाह की इबादत की जा सके। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, बेशक वो अल्लाह पूरा पूरा अजर देता है सबर करने वालों को, अजरहुम, उनका अजर, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब के। कुल, आप कह दीजिए, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मुखलिसन लहुद्दीन, खालिस करके उसी के लिए अपनी इताअत और फरमाबरदारी। व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया, लिअन अकून अव्वल अल मुस्लिमीन, कि मैं बनूं सबसे पहला मुसलमान, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने वाला बन जाऊं। कुल, आप कह दीजिए, इन्नी अखाफु, मुझे ये खदशा है, मुझे ये डर है, इन असईतु रब्बी, अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की, अज़ाब यौमिन अज़ीम, किस चीज का खटका है? अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब का। कुलिल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह की इबादत करो। कुलिल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह ही है, आबुदु, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मुखलिसन लहू दीनी, खालिस करके उसके लिए अपनी इताअत, फाबुदू मा शिअतुम मिन दीन दूनी, सो तुम इबादत करते रहो जिसकी चाहो उसके अलावा। ये ऐसा नहीं है कि उनको इख्तियार दे दिया गया, बल्कि तंजिया तौर पे उनको कहा जा रहा है तुम जिसकी मर्जी इबादत करते रहो। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, कह दो बिलाशुबा नुकसान उठाने वाले हैं वो लोग, खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला, व अहलीहिम, और अपने घर वालों को नुकसान में डाला, यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन, यानी क़ियामत के दिन वो अजाब का शिकार होंगे, तो वो असल घाटे में हैं। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, खूब सुन रखो, ये खुला नुकसान है, जहन्नुम में चला जाना ये खुला नुकसान है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार, उनके ऊपर छाए हुए होंगे आग के साइबान, व मिन तहतिहिम ज़ुलल, और उनके नीचे भी आग के साइबान होंगे। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा, ये है वो अंजाम जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ज़ालिका, ये वो अंजाम है, युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही, जिसके जरिए अल्लाह डराता है, इबादहू, अपने बंदों को। या इबादी फत्तकून, ऐ मेरे बंदो मुझ ही से डरो, अल्लाह से डरो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वल्लज़ीन इज्तनबु तागूत, और वो लोग जिन्होंने इज्तिनाब किया, जो बचे, अत्तागूत, शैतान से, बातिल से, अन याबुदूहा, उसकी इबादत करने से, व अनाबू इलल्लाह, और उन्होंने रुजू किया अल्लाह की तरफ, लहुमुल बुशरा, तो उनके लिए खुशखबरी है। फबश्शिर इबाद, तो है नबी मेरे इन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल, जो गौर से सुनते हैं बात, फयत्तबिऊन अहसना, और फिर पैरवी करते हैं उसमें से बेहतरीन पहलू की। तमाम दीन के अहकामात सुनते हैं, लेकिन उनमें से जो बेहतरीन चीज़ होती है, जो असहाब अजीमत कहलाते हैं, रुखसत के पीछे नहीं जाते, हीले बहाने तलाश नहीं करते, बल्कि जो उनमें से बेहतरीन पहलू होता है उसकी वो पैरवी करते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही हैं अक्ल वाले। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब, भला वो शख्स जिसके ऊपर साबित हो चुका अल्लाह के अजाब का फैसला, अफ़ अंत तुनक़िज़ु मन फिन्नार, तो क्या तुम छुड़ा सकते हो उसको जो आग में गिर गया हो, जो आग में गिर गया हो, आप उसको बचा सकते हैं? तो ये काफिर ऐसे हैं गोया कि अपने आमाल के जरिए जहन्नुम का ठिकाना इनके लिए लाजिम हो चुका। लाकिन अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, लहुम गुरफुन, उनके लिए ऊंचे ऊंचे, लहुम गुरफुन मिन फौक़िहा, गुरफुन मबनियतुन, लहुम गुरफुन, उनके लिए कमरे हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, मिन फौक़िहा गुरफुन मबनिया, उनके ऊपर भी
آراستہ بالا خانے، ایسے بالا خانے جو سجے سجائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ الم تر ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اس سے چشمے پھوٹ گئے، چشمے نکال دیے، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اس کے ذریعے سے وہ کھیتی نکالتا ہے، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کیسی کیسی پیداوار، ہر ایک کا رنگ مختلف، ثم یہیج، پھر وہ پک کر سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر اللہ اس کو کر دیتا ہے چورا چورا، خشک ہونے کے بعد وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لذکرا، بڑی نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ جس طرح یہ پیداوار کی ہریالی آدمی کو کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہ ناپائیدار ہوتی ہے، اچانک جب سیزن ختم ہوتا ہے زرد پڑ جاتی ہے، ہوا آتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، سب کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، اور گندم کٹنے کے بعد وہ کھیت یوں لگتے ہیں گویا کہ یہاں گندم تھی ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ دنیا کا بھی نظام ایک دن لپیٹ دیا جائے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ شخص کہ کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پر بھی ہو، روشنی بھی اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہو۔ وہ ایسے شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو؟ ہرگز نہیں۔ فویل للقاسیہ، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، القاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو گئے ان کے لیے بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا، احسن الحدیث، بہترین کلام، کتاباً، ایک ایسی کتاب، متشابہاً، کہ جس کے اجزاء آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کی جو جلدیں ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے جسم پر ہو جاتی ہے، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو کر ان کے جسم، وقلوبہم، اور ان کے دل، ثم تلین، پھر جلود، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف راغب۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، راستہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو کوئی بھی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی، افمن یتقی، کیا وہ شخص، یتقی، جو روکے گا، بچائے گا، بے وجہ ہی، اپنے منہ پر سے، سوء العذاب، بدترین عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہ مجرمین، آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت میں ان مجرموں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں گے، اور جو عذاب کی لپٹیں ان کے اوپر آئیں گی آگ کی، تو یہ اور کسی چیز سے روکنے کے بجائے اپنا چہرہ اس کے آگے رکھ کر دیں گے روکنے کے لیے، لیکن ان کا چہرہ جھلس جائے گا۔ فرمایا افمن یتقی بوجہہ، وہ شخص جو روکے گا اپنے چہرے کے ذریعے، سوء العذاب، بدترین عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو ان گناہوں کا عذاب جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، جو تم نے گناہ کیے اب ان کا عذاب چکھو۔ کذب الذین من قبلہم،
جو جٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ تو ان کے پاس عذاب آ پہنچا، من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا خیال بھی جا نہیں جا سکتا تھا، وہاں سے اللہ کا عذاب آیا اور اس نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ اللہ نے ان کو چکھا دیا رسوائی کے عذاب کا مزہ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرہ اور آخرت کا عذاب اکبر بہت بڑا ہے، اس سے بھی شدید ترین ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور بلا شبہ ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً یہ قرآن عربیاً عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ اپنے برے انجام سے بچیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے وہ برے انجام سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا یہاں سے ایک مثال بیان کی گئی کہ ان لوگوں کی مثال جو کئی معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، اس کی مثال اس غلام کی طرح دی گئی کہ ایک غلام مشترک غلام ہے، اس کے کئی باس ہیں، کئی آقا ہیں، تو وہ ان کے درمیان پھنس کے رہ جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ شخص جس کا ایک ہی باس ہو، ایک ہی آقا ہو اور وہ اس کے حکم کی تابعداری کرتا ہو۔ تو یہ ان کی مثال اس کی طرح ہے۔ ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، رجلاً اس ایک شخص کی سی، فیہ شرکاء جس میں شریک ہیں بہت سارے آقا، بہت سارے اس کے باس ہیں، متشاکسون جن کی آپس میں چپکلش بھی ہے، ایسے آقا آپس میں چپکلش ہے، تو ایک کچھ حکم دے گا دوسرا کچھ حکم دے گا۔ وَرَجُلًا اور دوسرا ایک ایسا شخص، سَلَمًا لِرَجُلٍ جو پورے کا پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت اگر یہ نہیں جانتے نہیں سمجھتے تو یہ بات یاد رکھیں، انک میت بے شک آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون اور ان کو بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامہ پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے حضور، تختصمون اپنا مقدمہ پیش کرو گے، ثم انکم یوم القیامہ پھر تم سارے قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے حضور، تختصمون جگڑ رہے ہوگے یعنی اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اور اس سے تمہیں خلاصی نہیں ہے، اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، لہذا زندگی کا ایک ایک پل اس تصور کے ساتھ گزارو کہ مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔